السلام علیکم. میرا نام حارث خان ہے. میں سی ای او ہوں ایچ کے لائنز 96 کا. امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں رہتا ہوں. اور آج کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، مئی کی 18 تاریخ ہے، 2025 ہے. آج ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، ویلاگ کر رہے ہیں، تو مختصر ہوگا اور اس کے اندر ایٹ لیسٹ دو تین موٹے موٹے سرخیاں دے کے ان کے اوپر ایکسپلین کرنا ہے. خاص طور پر یہ 6 مئی کے واقعات کے بعد جو بھی باتیں آئی ہیں میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا میں، ویسے میڈیا میں لوگوں نے اس کے اوپر تھوڑا بہت اب تبصرہ لکھنا بھی شروع کر دیا ہے، تو اس موضوع پر بات کریں گے. آج کا موضوع جو ہے وہ ہے بھارتی ایئر فورس کی. جتنا دیکھیں نا، اب ناکامی میں تو میں نہیں بولوں گا ان کو، لیکن میں ان کو یہ بولوں گا کہ بھارتی ایئر فورس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو تھی وہ کیا تھی، اور کہاں کہاں ان کے گیپنگ ہولز تھے، اور وہ جو کہا جاتا ہے فالٹ لائنز تھیں وہ کہاں تھیں، اس کی وجہ سے ان کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے. اس سے پیشتر کہ میں اس موضوع پر بات کروں، کل یا پرسوں مجھے کسی صاحب نے ایک ویلاگ پاس کی تھی. وہ بڑے ہی مشہور زمانہ ویلاگر ہیں، پاکستان سے، یہاں رہتے ہیں، امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں رہتے ہیں. ان کا نام ہے موہت پیرزادہ. انہوں نے ایک بہت بڑی بات بولی اپنے ویلاگ میں کہ پاکستان کی فضائیہ جو تھی اس کے پاس 24 سے 48 گھنٹے تھے، اس کے بعد وہ بالکل ختم ہو جاتی. اب یہ بات اس طرح کرنا جو ہے نا، یہ غیر مناسب ہے، اور اس کے علاوہ ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے جب تک انسان کو تھوڑی بہت اس کے اندر علم نہ ہو. میں موہت پیرزادہ کو کبھی نہ ملا ہوں، نہ میں نے لائیو دیکھا ہے. تھوڑا بہت میں نے ان کی ویلاگز دیکھی ہیں. میں ان سے کبھی کبھار اتفاق کرتا ہوں، کبھی کبھار نہیں اتفاق کرتا ہوں، کبھی کبھار میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں ان کو جس کو کہتے ہیں نا، میں ان کی بےزتی کر رہا ہوں یا میں نہیں کرنا چاہتا. میں صرف جو انہوں نے بات کی ہے اس کے مطابق میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ وہ بات جو ہے، انہوں نے جو 24 48 گھنٹے کی بات کی، وہ اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، اور اس کی کچھ وجوہات بتاتا ہوں. میں اپنے ڈسکرپشن میں نیچے میں نے 2 ویلاگ کیے ہیں. ایک امتیاز گل کے ساتھ کیا تھا، اس جو کانفلکٹ جو ہوا تھا اس سے پہلے میں نے ان کے ساتھ کی تھی. اس کا میں آپ لوگوں کو لنک دے دوں گا. اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے بڑے اچھے دوست ہیں خالد جو ہیں، ان کے ساتھ میں نے کی تھی، تقریباً وہ آدھے گھنٹے کی ہے ویلاگ. اس کے اندر ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں جا کے بتایا تھا کہ کہاں کہاں ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملے کیے تھے، اور پاکستان نے کہاں کہاں ہندوستان پر جا کے حملے کیے تھے. اور ان کی جو خاص طور پر ان کی جو 2 ایکوپمنٹ جو تھے جس کے اوپر انڈینز نے بہت فخر کیا تھا، ایک S-400 سیم میسائل کی بیٹری تھی، اور دوسرا جو ڈسالٹ فرینچ کے لڑاکا تیار رافیل کے اوپر تھی. اب میں دوبارہ جا کے وہ ان دونوں کے میں آپ لوگوں کو لنک دے دوں گا، تو آپ جا کے ان کو ڈیٹیل میں دیکھ لیجیے گا کہ میرے کیا اس کے اوپر اپنے ماہر کے بارے میں نہیں بولوں گا کہ جو بھی میرے ویوز تھے وہ کیا تھے، لیکن میرے جو ویوز جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ پڑھائی لکھائی سے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار میں کئی پاکستان کی فوج کے، خاص پر فضائیہ اور بری فوج کے اور بحری فوج کے بھی میں کافی افسران کو جانتا ہوں. پہلے ماضی میں بھی جانتا تھا، ابھی بھی میں جانتا ہوں. وہ کبھی کبھار کئی باتیں بول دیتے ہیں تو میں سن لیتا ہوں، لیکن جب میں لوگوں سے ذکر کرتا ہوں تو میں ان کو کافی سینیٹائز کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے، اس کے جو حصے ہیں ان کو میں کمپرومائز نہیں کرتا.
بالکل نہیں کرتا ہوں، اور میں اس سے پرہیز بھی کرتا ہوں، اور میں دوسروں کو بھی اس کی وہ کروں گا، نصیحت کروں گا کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اب آئے موہت پیرزادہ نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کی جو ایئر فورس جو تھی اس کے پاس 24 سے 48 گھنٹے رہ گئے تھے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بالکل ہی الل ٹپ بات ہے، غیر بنیادی بات ہے، اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہو گیا اب کہ پاکستان ان کے 3 4 5 6 ہوائی جہاز گرائے، اس کے علاوہ ہوائی جہازوں کے علاوہ تقریباً 25 سے 26 یو اے ویز جو ہوتے ہیں، ڈرونز جو ان کو کہلاتا ہے، اصل میں ان کا نام ہے یو اے ویز، ان مینڈ ایریل وہیکلس، ادھر ایریل وہیکلس کہلاتے ہیں یا ایریل آرم وہیکلس کہلاتے ہیں، ان کا سلینگ نام جو ہے انہوں نے ڈرونز رکھ دی ہے۔ وہ پاکستان، یہ صداقت سے میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 25 سے 30 اس کے اندر ہوائی جہاز بھی ہیں، ان کے 25 سے 30 ہوائی جہاز نہیں ہیں، 5 6 ہوائی جہاز ہیں، اور اس کے علاوہ ملا کے 25 سے 30 ان کے اندر یو اے ویز بھی ہیں اور لوئٹرنگ ایمونیشن بھی ہیں جو پاکستانیوں نے پہلے گرا دیے تھے۔ اس کے اندر کافی پاکستانیوں نے ان کے وہ برہموس جو ہے اس کو انٹرسیپٹ بھی کیے، اس کی تصاویر جو ہیں اب سوشل میڈیا میں کافی آ رہی ہیں کہ ان کو پاکستان نے یہ بہاولپور وغیرہ کے پاس کافی ان کو انٹرسیپٹ کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے اس کی کیپیسٹی کتنی نازک ہے یا کم تھی، جو موہت پیرزادہ کسی طریقے سے بول رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی جو ہے ایئر فورس کی، ہندوستان کی ایئر فورس کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہے۔ اب میں کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں بات کر رہا کہ ان کے پاس 250-300 سکھوئے 30 ہیں، 60-70 میراج 2000 ہیں، 125 جیگوارز ہیں، اور کوئی ریمیننگ ان کے پاس مگ 21 بس ہیں۔ ان کی میں بات نہیں کر رہا، میں کیپیسٹی بلڈ اپ ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں فورس ملٹیپلائرز جو ہوتے ہیں، وہ پاکستان ایئر فورس کے پاس سے ریلیٹیولی وہ زیادہ ہیں۔ اور یہ بات جو ہے 1965 کی جنگ سے، کہ پاکستان کی جو ایئر فورس تھی 65 کی جنگ میں، وہ اس کی کیپیسٹی وہ جو تھی ہندوستان کی فورس کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ تھی۔ اور اس کیپیسٹی کے نمبر 1 جو چیز آتی ہے، اول درجے کی چیز آتی ہے، وہ آتی ہے ٹریننگ آف دا پرسنل اسٹاف، آفیسر، گراؤنڈ کرو اینڈ انجینئرس، اور جو اسٹریٹجی بناتے ہیں، یہ کیپیسٹی بڑھتی ہے۔ اکوپمنٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، اس کے بعد وہ فورس ملٹیپلائر ہو جاتا ہے۔ میں موہت پیرزادہ کو صرف ایک بات بولنا چاہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جب پاکستان ایئر فورس اور آئی ایس پی آر کی جو پہلی والی پریزنٹیشن ہوئی تھی، جس میں ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے، انہوں نے ایک بہت بڑی بات بولی تھی، اور انہوں نے اس کا صداقت سے اس کا ایویڈنس دیا تھا۔ وہ دیا تھا کہ جب وہ رافیل کی ایک فارمیشن جو تھی وہ پاکستان کی طرف آ رہی تھی، اس کا جو کمانڈنگ آفیسر تھا اس فارمیشن کا، وہ اپنے گراؤنڈ کرو سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا نمبر 2 جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس کا نمبر 2 جو تھا شاٹ ڈاؤن ہو چکا تھا، اور اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا تھا، اور وہ گراؤنڈ کرو جو تھا اس کو جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان کی، اور یہ اٹ از، جس کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اٹ از اے پیوٹنگ پوائنٹ ان اینی ٹائپ آف ایریل وارفیئر، کہ آپ کا جو دشمن جو ہے وہ آپ کی کانورسیشن سن رہا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ پاکستان ایئر فورس کے جو ایریل ایسٹس تھے اور گراؤنڈ ایسٹس تھے، انہوں نے الیکٹران ای سی ایم کی ہوئی تھی، الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز کی ہوئی تھی، اور وہ جو تھے بھارتی فضائیہ کے کمیونیکیشن کو وہ سن رہے تھے، اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اتنا سن رہے تھے کہ انہوں نے اس کو ریکارڈ کر کے انہوں نے عوام الناس کو بتا دیا کہ ہم ان کی باتیں سن رہے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ کیپیسٹی ہوتی، اور اگر یہ کیپیسٹی کسی ایئر فورس کے پاس ہے یا نیوی کے پاس ہے یا آرمی کے پاس ہے، ٹیکٹیکلی جو ہے نا وہ آدھی سے زیادہ جنگ جیت چکی ہوتی ہے وہ، اگر اس کی یہ کیپیسٹی ادھر تک ہے۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنگ میں نقصانات دونوں سائڈ کے ہوتے ہیں، چاہے جیسا بھی کانفلکٹ ہو، اسکرمش ہو، کانفلکٹ ہو، اس میں دونوں سائڈ کے نقصانات ہوتے ہیں. اگر یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں پچھلے بہت دہائیوں سے میں موئی ٹائی کک باکسنگ کرتا ہوں، اور ویٹ یعنی فزیکل ٹریننگ میں کافی کرتا ہوں. تو موئی ٹائی وغیرہ کے اندر جب میں اسپائرنگ کرتا تھا، اس کے بعد جو میرے انسٹرکٹرز وغیرہ ہوتے تھے، جب وہ مجھے اسپائرنگ کیج میں ڈالتے تھے تو وہ ایک بات ضرور بولتے تھے کہ جذباتی نہیں ہونا، بالکل جذباتی نہیں ہونا. وہ مارے گا تمہیں، وہ مارے گا، لیکن تمہیں اس کی کمزوری اسی وقت پتہ چل جائے گی، 5-7 سیکنڈ میں اس کی کمزوری پتہ چل جائے گی. جذباتی نہیں ہونا. اور جب وہ مارے گا، تم صبح جب اٹھو گے، تمہاری باڈی کے اوپر نیل کے نشان پڑے ہوئے ہوں گے. اسی طریقے سے اگر نیو یارک ٹائمز نے دکھا دیا ہے کہ پولوری کے اندر، یہ کوٹری کے آگے جو ہے ایئر بیس نیا ہے، ادھر سرگودا میں اور نور خان میں اور رحیم یار خان میں کہ کریٹرز بنے ہوئے تھے، بنے ہوں گے، ضرور بنے ہوں گے، ہیں، نظر آئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ امپیونٹی سے مار رہے تھے؟ نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہندوستان کے بھارتی فورسز جو تھیں وہ تھوڑا بہت بیانڈ ویژول جو ایسٹس تھے وہ استعمال کر رہے تھے. وہ تو اس کا مطلب ہے ہر چیز تو نہیں رک سکتی، ہر چیز نہیں رک سکتی ایئر ڈیفنس کے اندر، ہر چیز نہیں رک سکتی. کئی چیزیں وہ پینیٹریٹ کر کے آ جاتی. تو اس کا یہ مطلب نہیں. دوسرا، نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑی ڈس انجینوس چیز کی ہے. انہوں نے پاکستان نے جو پٹھان کوٹ اور ادھم پور وغیرہ کے اندر جو ڈسٹرکشن کی ہے وہ انہوں نے نہیں دکھائی ہے. انہوں نے کوئی 3 سال پرانے امیجز دکھا دیے ہیں اور اس کے پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ویسے کا ویسے ہی ہے. بہت خوب. پاکستان کے تو ابھی 2 دن پرانے امیجز دکھا رہے ہیں، ہندوستان کے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس امیجز ہی نہیں ہیں. یہ اس کی ایک اور پہلو ہے، وہ میں کسی دن آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو اس کا پہلو کیا ہے. لیکن میں نے خود ایئر بس کے یہ پلانٹ کے انہوں نے ڈالے تھے، امیجز ڈالے تھے. ایک سیٹلائٹ امیجری کمپنی ہے، وہ اپنے امیجز بھیجتی ہے. میں نے خود ایک اور ہے ایئر بس کے، اس کے دیکھے تھے. پٹھان کوٹ کی بہت بری حالت تھی، بہت بری حالت تھی. وہاں ان کے S-400 کی بیٹریز تھیں، اور وہ بیٹریز اس جگہ ایسی جگہ لگی ہوئی تھی کہ وہ پٹھان کوٹ کے ایئر بیس کے اندر جو ان کے فیول سٹوریج تھے وہ پاکستانیوں نے جا کے ان کو اٹیک کیا تھا. تو یہ ہندوستان کے میڈیا کے اوپر اب تو انہوں نے اتار دی ہیں وہ، اور میں نیچے کئی آپ کو دکھاؤں گا، لنکس بھیج دوں گا جو ٹویٹر کے اوپر ابھی بھی رہ گئی ہیں، کہ وہاں انہوں نے ہندوستان کی حکومت نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جو آپ نے فوٹیجز ڈالے ہوئے ہیں خاص طور پٹھان کوٹ کے، وہ آپ اتار دیں. انہوں نے اتار دیے. اب وہاں چھوٹے موٹے ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں، لیکن جو اصلی 2-3 تھے جس کے اندر شدید آگ لگی ہوئی تھی، جیٹ فیول کی آگ لگی ہوئی تھی. جیٹ فیول کی پرٹیکولر آگ ہوتی ہے، وہ ایسی آگ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو تھوڑے سے شعلے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بلیک سموک آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر سے. وہ ہوتے ہیں فیول سٹوریجز کے اوپر. وہ پاکستانیوں نے ان کے سٹوریجز کے اوپر اٹیک کیا تھا. اب اس کو چھوڑیں، اب میں آتا ہوں تھوڑی دیر آپ کے میں 2-4 منٹ لے کے میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان کی کیپیسٹی کہاں ختم ہو گئی تھی. ہندوستان نے جو انہوں نے بالا کوٹ میں بھی نہیں کی تھی، اب دوبارہ نہیں کی انہوں نے. ان کا جو تھا ایویکس جو تھا، ایئر بورن ارلی وارننگ کنٹرول سسٹم جو تھا، جو ان کو فیلکن A50 کہتے ہیں، وہ اس کو میدان میں ہی نہیں لے کے آئے. جو خبریں میں نے دیکھی ہیں اور مجھے بتائی ہیں کہ وہ جو ہے وہ بہت پرانا ہو گیا سسٹم، اور وہ ان کے استعمال کے قابل نہیں ہے. اس کو یہ بالکل وار تھیٹر کے اندر بالکل نہیں لے کے آئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی آنکھیں جو تھیں نا، وہ جو تھیں ایئر سرویلنس کی آنکھیں جو تھیں ان کے پاس تھیں نہیں. وہ گراؤنڈ سرویلنس سے دیکھ رہے تھے پاکستان کیا موومنٹ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ بھارتی ایئر فورس کی جو تھی نا کیپیسٹی اور ایبیلٹی جو تھی نا ٹو مینٹین ایئر اسپیس سرویلنس اینڈ کمانڈ کوآرڈینیشن، وہ آلموسٹ زیرو ہو گئی تھی. ان کی
وہ ان کو پاکستانی نظر ہی نہیں آ رہے تھے. اسی وجہ سے دوبارہ میں آپ سے بات کروں گا، رافیال کا کمانڈنگ آفیسر جو تھا وہ کہہ رہا تھا میرا ونگ مین کہاں گیا، اور وہ اپنے گراؤنڈ کرو سے بات کر رہا تھا، اور وہ جو تھی کنورسیشن پاکستانی سن رہے تھے کہ کس قسم کا پینک ہو رہا ہے وہاں. اور یہ جو میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ جو میں نے پیپر لکھا ہے، یہ جو خالد جنہوں نے میرے ساتھ پہلا پروگرام کیا تھا، یہ ان کے ساتھ مل کے میں نے کیا ہے، تو ہم لوگ نے دونوں کی اس کے اندر انپٹ ہے. یہ میں نے وہاں سے بھی لیا ہے، انہوں نے بھی کافی چیزیں ڈالی ہیں، میں نے بھی ان کو دیا. تو یہ نہیں ہے کہ میں نے خود ہی اپنے آپ سامنے اس کو سوچ سمجھ کے کیا، یہ میں نے ان کے ساتھ مل کے کیا. دوسری یہ چیز تھی کہ ہندوستان کی جو تھی نا الیکٹرانک نیٹرا ویکس کیپیبلٹی جو تھی، وہ الیکٹرانک کمپرومائز اینڈ ٹیکٹیکل فیلئر ہوا ہے بڑا سخت. اور وہی اس کے بعد ہو رہی ہے کہ پاکستانی ان کے ریڈیو سن رہے تھے اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کتنے پاکستانی ان کے پاس ان کی طرف سے آ رہے ہیں. اگر میں دوبارہ جاؤں، اگر آپ جا کے، یہ میں آپ کے لیے سلیس طریقے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں، آپ جا کے وہ پہلی والی ایئر وائس مارشل اورنگزیب کی اگر آپ پریزنٹیشن جا کے دیکھیں نا، اس کے اندر انہوں نے شروع میں میپ کے اندر ایک بڑی اچھی انہوں نے چیز بتائی تھی کہ کے پی کے اوپر ایک اوول رنگ بنا ہوا تھا، پاکستان کے اندر اوول رنگ بنا تھا. وہ پاکستان ایئر فورس نے جب کامبیٹ ایئر الرٹ ہوتا ہے، وہاں جا کے وہ سب جتنے بھی جہاز، ہوائی جہاز ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آرم کر کے وہ اڑ کے ایک سرکٹ میں آ جاتے ہیں، اور ان کا وہ کہلاتے ہیں ہولڈنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ، اور وہ وہاں چلتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ایک ہائٹ کے اوپر چلتے رہتے ہیں. جن کا فیول کم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو ایئر بورن ریفیولنگ سسٹم جو ہے، جو پاکستان کے پاس ہے ایلیوژن 76 کے نام پر، وہ جا کے ان کی ایئر ریفیولنگ کرتا رہتا ہے تاکہ ان کا فیول کم نہ ہو. تو اس ہولڈنگ پیٹرن سے یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اجازت دیتا ہے ایویکس کہتا ہے کہ اب تمہیں اس ویکٹر کرتا ہے کہ اب تمہیں اس طرف جانا ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو ٹیک آف ہونا ہے، وہ دے آر آلریڈی ایئر بورن، وہ فل آفٹر برنر کے پاس وہاں چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے وہ جو ایئر وائس مارشل، میں آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ جا کے وہ دوبارہ دیکھیں ایئر وائس مارشل کی جو وہ ہے پریزنٹیشن دیکھیں. اور کے پی کے اوپر انہوں نے شروع میں دکھایا تھا کہ جس طرح رنگ ہوتا ہے، پورا رنگ نہیں، اوول رنگ تھا، وہ ان کا ہولڈنگ پیٹرن تھا پاکستان ایئر فورس کا. تو وہ اگر ایک ایئر فورس یہ کر رہی ہے، ہولڈنگ پیٹرن ایک اس نے رکھا ہوا ہے اپنا کامبیٹ کیپ کے اوپر، کامبیٹ ایئر پٹرول کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے دے ور ریڈی، دے ور ایبسولوٹلی ریڈی. اب ایک چیز ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ساؤتھ کے اوپر بھی پاکستان ایئر فورس نے رکھا ہوگا کامبیٹ ہولڈنگ پیٹ. انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا کہ صرف نارتھ کے اوپر رکھا ہے، لیکن انہوں نے ساؤتھ کے اوپر رکھا، انہوں نے دکھایا نہیں ہوگا، وہ الگ چیز ہے. اچھا، یہ اگر آپ کے پاس اے ویکس نہیں ہو اور آپ کے پاس دوسرے الیکٹرانک پلیٹ فارمز نہیں ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. ہندوستان کے پاس نہیں تھا، یہ الٹا پہ ادھر سے ادھر سے جا رہے تھے. اور جو انہوں نے برہموس فائر کیے ہیں، وہ گراؤنڈ لانچ برہموس فائر کیے تھے. اب وہ الگ چیز ہے کہ اس کو پاکستانیوں نے روکا نہیں، وہ اٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. وہ بہت بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت لمبی طویل قسم کی اس کے اوپر پیپرز لکھے گئے کہ کس طرح. لیکن پاکستان نے 2-3 کو شاٹ ڈاؤن کیا، جن کے جو پیسز وغیرہ جو ہیں پاکستان میں پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک جو خاص طور پر جو چیز ہندوستان کی مسنگ تھی، ایبسنٹ تھی، وہ ان کا تھا ٹیجس فائٹر، جو پچھلے 30-35 سال سے بنا رہے. وہ مسنگ تھا، وہ تھا ہی نہیں بیچ میں. اب اس کی دوسری وجوہات ہیں. میں نے ایک پروگرام میں یہ بھی بولا تھا کہ اس کے جو انجنز وغیرہ جو امریکہ سے جو آئے ہیں، امریکن وہ اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، امریکن ان کو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں، یہ ان کی اپنی بات. تو ٹیجس جو تھا شروع میں انہوں نے یہ لداخ کے ایریے کے اندر انہوں نے جا کے ڈپلوائے کیا تھا، جب ان کی لداخ میں چین کے ساتھ ان کی وہ ہوئی تھی، اسکرمشز ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ان کا ڈسالٹ کا جو رافیل کا جو اسپیکٹرا کا وہ تھا ارلی وارننگ سوٹ جو تھا نا، وہ بھی کسی طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا.
وہ بالکل نہیں دیکھ رہا تھا کہ دوسری سائڈ سے کیا وارفیئر ہو رہا ہے اور الیکٹرانک وارفیئر. اب وہ بیچارہ کیا کرے, ایک جہاز کیا کرے, ایک پوری فارمیشن کیا کرے جب دوسری سائڈ سے پورا ایک بل ورک آ رہا ہے ان کی طرف جو پاکستانی امپلائی کر رہے تھے. وہ بیچارہ کیا کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو آگے تک جاتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہندوستان جو ہے اب جو ہے, جو انہوں نے بالا کوٹ کے بعد تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس رافیال ہوتا ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے وہ کرتے. اب رافیال ہے تو کچھ نہیں ہوا. اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, اب دیکھنے والا ہے کہ یہ 2-3 سال انتظار کر کے یہ جوائنٹ ایئر ڈیفنس سینٹر جو ہے امبالہ کے اندر جہاں رافیلز ہیں, اس کو کس طرح ڈیولپ کریں. وہ کر رہے ہیں اس کو, لیکن اس کو کس طرح ڈیولپ کریں گے, اس کو کس طرح امپلائی کریں گے, تو پھر الیکٹرانک میں باقی چیزیں جو ہیں وہ کس طرح آگے لے کے آئیں گے. اب میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. آخری میں 2 پوائنٹ دیتا ہوں. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک میں کروں گا پروگرام کروں گا, اس کے اندر بھارتی نیوی کا جو آپریشن بیٹل فیلڈ ہے وہ کہاں تھے, کیا کر رہے تھے. وہ ISPR کی پریزنٹیشن میں وہ تو آ گیا تھا, انہوں نے کافی حد تک دے دی تھی. اب میں اس کو تھوڑا آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں انہوں نے اپنے شپس رکھے تھے. یہ جو وہاں سے دھمکیاں آتی ہیں, 71 کی دھمکیاں آتی ہیں کہ ہم کراچی کو بلاکیڈ کر دیں گے ورتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اب کدھر تک کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے, میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پاکستان کا ایک ڈاکٹرن ہے, فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا ڈاکٹرن ہے. اس کے اندر روایتی اور غیر روایتی اسلحہ جو ہے پاکستان کا وہ استعمال ہوتا ہے. روایتی جو ابھی استعمال کیا ہے, غیر روایتی کون سا ہے, جو نیوکلیئر ہے. ہمیشہ پاکستان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پاکستان ول بی دا فرسٹ کنٹری ٹو یوز نیوکلیئر ویپنس. میرا نہیں خیال وہ پہلی بار استعمال کریں گے. میرا جہاں تک خیال ہے, میں اس پروف کروں گا کہ جہاں تک میرا خیال ہے ہندوستان ول بی دا فرسٹ ون ٹو یوز اٹ اگینسٹ پاکستان اور چائنا. سو انشاءاللہ آپ لوگ یہ یوٹیوب کا چینل جو میرا نیا ہے, اس کو ممبر بنیں, اس کو لائک کریں, بیل آئیکن دبائیں, اور اپنے دوستوں کو اور عزیز اور رشتہ داروں کو ان کے ساتھ شیئر کریں. میں باقی جو لنکس جو ہیں وہ میں انشاءاللہ ڈال دیتا ہوں. اور فیڈ بیک دیں, اچھا سا فیڈ بیک دیں. اگر آپ فیڈ بیک دیں گے میں اس کے ضرور جوابات دوں گا. اگر کوئی غلط باتیں کرتا ہے یعنی تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا, ورنہ اگر زیادہ کریں گے تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں میں ان کو ہٹا دوں گا ادھر سے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.